اللہ 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 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہمارا ملک ہندوستان جنت نشان، جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، علماء کرام، مجاہدین، قائدین اور رہنماؤں کی قربانیوں سے، جد و جہد سے، شہیدوں کی شہادت سے 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ آزاد ملک کے آئین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کمیٹی کا نام ڈرافٹنگ کمیٹی تھا۔ اس کمیٹی نے ملک کے آئین مرتب کیے اور ہندوستان کی اسمبلی میں اسے پیش کیا۔ ہندوستان کی اسمبلی نے اس آئین کو، دستور کو منظوری دی۔ 26 جنوری 1950 سے ملک میں یہ آئین عمل میں ہے۔ 26 جنوری کو ہم ہندوستانی یوم جمہوریہ کا جشن مناتے ہیں۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کا جشن منا لینا، خوشی و مسرت کا اظہار کر لینا، اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دینا کہ آج کی ترقی یافتہ اور سپر طاقتوں میں ہندوستان بھی ایک ملک ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ مرکزی حکومت، ریاستی حکومتیں، سیاسی جماعتیں، عوام، ہم سب اس بات پر غور و فکر کریں کہ ملک کا آئین، ملک کا دستور جن بنیادوں پر بنایا گیا ہے، ملک کے آئین میں، ملک کے دستور میں یہاں کے باشندوں کو کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں، آئین میں کن باتوں کی ہدایت دی گئی ہے جن پر عمل کر کے ملک ترقی پا سکتا ہے، یہاں کی عوام چین سکون کی زندگی گزار سکتی ہے، ملک میں امن و امان کی فضا برقرار رہ سکتی ہے، ملک کی اکثریت اور اقلیت اطمینان سے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق اس ملک میں زندگی گزار سکتی ہے۔ آج سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ موجودہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے کہ اس حکومت نے اس جمہوری ملک میں جمہوری نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جمہوری ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ جمہوری ملک میں کسی فرقے کو،
کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی ہے، آئین اور دستور کے درجے میں سب کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس ملک کی عظمت اسلام سے ہے، اس ملک کی شان و شوکت مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بغیر یہ ملک ادھورا ہے، اور اسلام کے بغیر اس ملک کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آج اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس ملک کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہے، اس جمہوری ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہمارا ملک مختلف مذاہب کا نشیمن اور گہوارہ ہے، اس ملک کے گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک میں امن و امان پیدا فرمائے، امن و امان کی فضا کو برقرار فرمائے، داخلی خارجی فتنوں سے ملک کی حفاظت فرمائے، زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اسلامی مراکز کی حفاظت فرمائے، شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے، علماء امت کی حفاظت فرمائے، دین کے داعیوں کی حفاظت فرمائے، دین کے مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔